اب مجھے صرف اتنی سی بات آپ سے کہنی ہے کہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ زوردار استقبال کے ساتھ میں محترم ڈاکٹر راحت اندوری سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ برائے کرم مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ سلام عرض کرتا ہوں سب سے پہلے، اور یہ بھی عرض کروں کہ کوئی 45 سال مجھے ہو گئے شاعری پڑھتے پڑھتے ایک تہائی دنیا میں، لیکن کاسگنج میں پہلی بار آیا ہوں۔ یہ میری بدنصیبی تھی کہ اب تک نہیں پہنچ پایا، اور لگا کہ ہندوستان میں اردو کے جتنے مرکز تھے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آپ ان بستیوں میں اردو کو آباد کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو شاعر تھے، ایک تو حبیب ہاشمی میرے بڑے یار اقار رہے، اور دوسری ہماری خاتون شاعرہ نسیم، وہ کسی شاعر سے ناراض ہو گئیں، اور آپ کے جو نانا تھے وہ ادھر نوازوں سے ناراض ہو گئے، اور میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ گھر کے آنگن میں نہیں اسٹیج پر بیٹھے ہیں۔ دونوں لوگ ہیں ابھی اس وقت موجود ہیں، تو پہلے ایک مطلب میں انہیں پڑھتا ہوں، اگر میں ان تک پہنچاتا ہوں، اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو آپ کی تائید بھی درکار ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، از کیا ہے کہ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے؟ جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے؟ کہ قیمت کیا ہے؟ نوجوان مزل نے اس میرے شعر کا کہ ایک ہی برتھ پہ دو سائے سفر کرتے رہے، ایک ہی برتھ پہ دو سائے سفر کرتے رہے، میں نے کل رات یہ جانا ہے کہ جنت کیا ہے۔ میں نے کل رات یہ جانا ہے کہ جنت کیا ہے، کہ جنت کیا ہے، جنت کیا ہے۔ سنیں دوستو، عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جائیں، جہاں میں ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، یہ کردار آپ ہیں، سب سامنے بیٹھے ہیں، شعر پہ کہہ رہا ہوں کردار آپ ہیں۔ جہاں جائیں، عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جائیں، جہاں میں ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، مگر ہندوستان والے ہمیں مہمان کہتے ہیں۔ جہاں جائیں، جہاں میں ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، واہ واہ، مگر ہندوستان والے ہمیں مہمان کہتے ہیں، مہمان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ جدھر نظریں اٹھاتا ہوں، جدھر نظریں اٹھاتا ہوں، فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ یہ مجھے ادھر دیکھ کے پڑھنا چاہیے۔ جدھر نظریں اٹھاتا ہوں، فرشتے ہی فرشتے ہیں، انہیں جا کر کہاں ڈھونڈوں جنہیں انسان کہتے ہیں۔ جدھر نظریں اٹھاتا ہوں، فرشتے ہی، انہیں جا کر کہاں ڈھونڈوں جنہیں انسان کہتے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ غزل میں دو چھوٹی چھوٹی غزلیں ہیں کہ دو تین شعر پڑھتا ہوں۔ اب سچائی تو یہ کہ ابھی بیچارہ، حالانکہ رائٹ ٹائم ہے گاڑی، میں نے اس کو جھوٹ بول دیا کہ لیٹ ہے، ویسے ان کو جانا چاہیے جی۔ سنیں کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے
बेचारों से, वाह वाह, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, और अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। वाह 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 वाह, अपना खालिक अफजल है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। और साथ हमारे, ये शेर सुन के दिखाइएगा, साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें शनिचर इतवारों से क्या, वाह वाह, हमें शनिचर इतवारों से क्या लेना। और पांव पसारो, सारी धरती अपनी है, पांव पसारो, पांव पसारो, सारी धरती अपनी है यार, इजाजत मक्कारों से क्या लेना। एक छोटी सी गजल और, ज्यादा में आपका वक्त नहीं मिलेगा, एक गजल के 2-4 शेर और पढ़ी तो रहा हूँ। हाँ पढ़ रहे ना, पढ़ रहे हैं, अरे आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात। एक जगह किसी महफिल में जगजीत सिंह गजल गा रहे थे, एक हमारे मारवाड़ी सेठ सामने बैठे हुए थे। वो गजल जब उन्होंने ख़त्म की जगजीत ने, तो मारवाड़ी सेठ ने कहा कि जगजीत भाई को एक गजल सुनाइए। तो उन्होंने कहा, जगजीत साहब ने कहा, गजल ही तो है ये जो मैं सुना रहा हूँ। तो कहला भाई गजल है भाई, सुभान अल्लाह बादशाह। तो ये तो कह रहे हैं सुनाइए, तो सुनाई तो रहा हूँ मेरी जान। वाह, एक गजल के लिए पहले मेरे 2-4 शेर सुन ले, मैं नाम नहीं लूंगा जी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन शेर वहीं पहुंचेगा। कहा है कि नया सूरज निकाला जा रहा है, 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 दिए में तेल डाला जा रहा है। वाह 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 वाह, नया सूरज निकाला, हाँ आइए आइए, अरे गले में हार डाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, वाह, दिए में तेल डाला जा रहा है, न हार इनकी न इनकी जीत होगी, न हार इनकी न इनकी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। वाह, हार इनकी न इनकी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। थे पहले ही कई सांप आस्ती में, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है। पहले ही कई सांप आस्ती, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है, और हमें बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला, देखिए बदल कर दूसरा मिजाज होता है, हमें घर से निकाला जा रहा है। और मेरे झूठे गिलासों की रखा कर, अब इंशाल्लाह सुबह 8 बजे करीब घर आऊंगा इंशाल्लाह। आज मेरे झूठे गिलासों की सादगी पसंद शायर जो है वो ये कहता कि मेरे झूठे गिलासों में पिला कर, लेकिन देखिए मेरा तिरछापन गजल में मजा आता है, तो ये इसीलिए थोड़ा सा यूं घूम के आ गया। सुनिए कि मेरे झूठे गिलासों की चखा कर, वो जो 3-4 कतरे बूंद जो ड्रॉप आखिर में गिलास में बच जाते हैं, उसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसे तलछट, और फारसी में मुझे किसी ने बताया था इसे कहते हैं दुर्दे तहेजाम। अंग्रेजी का भी एक मरतबा सीख गया था, लेकिन भूल गए, तो फिलहाल आप 2 जुबानों से ही काम चला लें जी। मैं कर रहा हूँ कि हमें बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। ये पहले ही कई सांप आस्ती में, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है। वाह 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 वाह, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को
بہکتوں کو سنبھالا جا رہا ہے. وہ دیکھو میں گدھے کے راستے میں کوئی اللہ حوالہ جا رہا ہے. وہ دیکھو میں گدھے کے راستے میں کوئی اللہ حوالہ جا رہا ہے. اور کاظ گنج کے لوگوں مجھے آپ پہلی بار سن رہے ہیں لیکن یہ شعر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جنازے پر میرے لکھ دینا یارو, جنازے پر میرے لکھ دینا یارو, محبت کرنے والا جا رہا ہے. لکھ دینا یارو, جنازے پر میرے لکھ دینا یارو, محبت. اور صاحب 2-1 منٹ اور لوں گا. یہ بھائی ہمارے ندیم فروخ کنے یاد دلائے ہیں 2-3 شعر, میں انشاءاللہ 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی. کہا ہے کہ کشتی تیرا, لیکن یہ جب میں سنانے جا رہا ہوں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب اس سے پہلے جو پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہلکے پھلکے شعر ہیں. اب میں ذرا سا شاعری پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں شاعر ہوں اور آپ سن کے بتائیے, میں سنا کے بتاتا ہوں. کہا ہے کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, 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 اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا, اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. یہ میرے پاس صرف 2 مصرے ہیں آپ کی نظر کرنے کے لیے. میں آپ کے قصبے میں پہلی بار آیا ہوں. یہ چھوٹے سے فقیر حقیر شاعر کا نظرانہ سمجھ کر قبول فرمائیں, یہ شعر میں ہو رہا ہوں. لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. اور 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے, 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار. بہت بہت نوازش ہے. بہت اچھا میں پڑھ دیتا ہوں. کہا ہے کہ یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے میرے پاس. کہا ہے کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے, نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے, نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے. اب مجھ پر یقین کرنا, ندیم فروخ پر یقین کرنا, جو کنوینر حضرات ہیں ہمارے چودھری صاحب, مجھے سب کا نام تو یاد نہیں, ان سب پر یقین کرنا, ان پہ یقین کرنا. مجھے بلایا, ظاہر ہے انہوں نے مجھے بلایا تو کچھ دیکھ کے سوچ کے ہی بلایا ہوگا. شاعری خراب میں نہیں کروں گا, چلو ورنہ کرتا خراب تو بلاتے کیوں مجھے. آیا ہوں تو بس یقین کریں, یہ یقین کر کے سنیں کہ میں اچھے شعر پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھا میں نے کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے, کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے, سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے, جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے, سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. اور ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی, ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی, میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی, میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. اور یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح لگتے ہیں.
نئے امیروں کو دولت بگاڑ دے. واہ 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 واہ. اچھا صاحب، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا. انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا. اور دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے. دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے سر بچ گیا ہے. یہ بھی شرافت میں سر بچ گیا ہے. یہ بھی شرافت میں جائے گا. اور دوزخ کے انتظام میں ممانی نہیں گئے ہیں. دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن. دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن. دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے. دیکھیں اسی قافیے کو، جنت کے قافیے کو دوسری طریقے سے میں پیش کرتا ہوں. دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا. اور خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا. خوش فہمیوں کی بھیڑ. پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا. پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. اور یہ شعر اس غزل کا آخری ہے. یہ ہمارے ندیم بھائی فروخ، انہی کی محبتوں کی وجہ سے میں آج اس مائک پر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. ان کی نظر کرتا ہوں. اصل میں ہمارے مشاعروں کی جو نظامت ہے وہ جھوٹ بولنے کا فن ہے. جو شخص جتنی بہترین طریقے سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ مشاعرے کا اتنا ہی کامیاب شاعر ہوتا ہے. مطلب جو گنجوارہ سے اور کاس گنج سے باہر 10 میل بھی کہیں کسی مشاعرے میں نہیں گئے، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی شہرت یافتہ شاعر. تو یہ شعر میں انہی کی نظر کرتا ہوں کہ پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. اور واقف خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا. قدیم اردو زبان جب ڈیولپمنٹ ایج میں تھی تو نہیں جو لفظ کی فرمائش جن صاحب نے دی بات کر رہا ہوں، نہیں جو لفظ اس کا جو پروننسیشن ہے، اچارن ہے، کہتے ہیں نہیں. تو یہ بہت سی غزلیں لکھی گئی پاکستان میں، ہندوستان میں. میری بھی چھوٹی سی کوشش. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. میرے بیٹے یہ دنیا ہے. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں. اور میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں. میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں. کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں. حد سے گزر اور کشادہ ظرف ہونا. شعر کی تلاش میں ہیں جو لوگ شعر کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مگر حد سے گزر جانے کا نہیں. کشادہ ظرف ہونا چاہیے. کشادہ ظرف ہونا چاہیے. کشادہ ظرف ہونا چاہیے. چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں. کشادہ ظرف ہونا چاہیے. کشادہ ظرف ہونا چاہیے. چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں. اور ستارے نوچ کر لے جاؤں گا. ستارے نوچ کر لے دیکھیں ہمارے یہاں 70s وغیرہ میں جو غزلیں لکھی گئی اس میں یہ بہت رویا گیا کہ میں بے روزگار ہوں، غربت نے گھیر رکھا ہے، خالی ہاتھ گھر سے جاتا ہوں، خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہوں. لیکن 70 سے 2014 تک آتے آتے غزل کا مزاج بدلا. میں وہ کیا بدلا یہ ہوئی ہے جی کہ ستارے نوچ کر لے جاؤں گا. ستارے نوچ کر لے جاؤں گا. کشادہ ظرف ہونا چاہیے. چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں. چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں. اور ستارے نوچ کر لے جاؤں گا. میں خالی ہاتھ گھر جانے کا نہیں. میں خالی ہاتھ ستارے نوچ کر لے جاؤں گا.
میں خالی ہاتھ گھر جانے کا نہیں، اور وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، وبا پھیلی، یہ بھی ایک اچھے سے پڑھ رہا ہوں، وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں، اور وہ گردن ناپتا ہے، وہ اللہ کرے وہ تصویر آپ کے ذہن میں سامنے اپنی آنکھوں میں آگے ہو تو مزہ آ جائے گا، وہ گردن ناپتا ہے، وہ گردن ناپتا ہے، ناپ لے مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہ ہے۔